بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا جو ہے آڈیو بنا رہے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی کم عمری سے تعلیم کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اپنے وقت کو ذرا بھی ضائع نہیں کرتے تھے، نہ کھیل کود میں نہ اور کسی چیز میں۔ جب تک فقہ کی کتابیں شروع نہیں کی تھیں تو صحابہ اکرام کے تذکرے اور خدا کی راہ میں ان کی جانبازی اور قربانی کے واقعات بہت گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں جو کتابیں ملتی بڑے ہی ذوق اور شوق سے پڑھتے تھے، اور صحابہ کے فتوحات کا تذکرہ ہے جو ان کتابوں میں بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مولانا مسجد کے جنوبی حصے کے اوپر والے کمرے میں کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور لکھتے رہتے تھے۔ رات گئے تک بیدار رہتے، آخر رات کو سو جاتے۔ صبح کی نماز کے وقت میں بڑے حضرت یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حوض کے کنارے سے آواز دیتے۔ اس آواز پر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اٹھ جاتے۔ خود حضرت مولانا اکثر فرماتے تھے کہ میں 3 بجے رات تک جاگتا تھا اور علمی کاموں میں اتنا منہمک ہو جاتا تھا، یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ کمبل پیروں سے ہٹ کے کہاں گرا ہوا ہے۔ 2 محرم 1354 ہجری کو مظاہر العلوم کے سالانہ جلسے میں حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث کی بڑی بیٹی کے ساتھ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا۔ حضرت مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کسی سابقہ اور طے شدہ امر کے اچانک ارادہ فرمایا اور نکاح حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم نیز دوسرے مقامات کے علماء مشائخ بھی شریک تھے۔ تقریباً 1 سال کے بعد رخصتی بھی اچانک ہوئی اور پوری سادگی کے ساتھ ہوئی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلا حج کیا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ خواہش یہی تھی کہ جو دعوت والا کام اللہ نے ہندوستان میں شروع کیا ہے وہ پورے عالم میں کس طرح پھیلے۔ کچھ علاقوں میں ہندوستان میں کام جم گیا ہے، اب باہر بھی ہونا چاہیے، خصوصاً عرب میں جہاں سے یہ کام چلا تھا، اور اس کی بنیادیں تو عرب ہی ہیں۔ 1356 ہجری میں آپ کے دل میں اس کا بہت داعیہ پیدا ہوا۔ آخر کار 1356 ہجری میں حج کے لیے جب روانہ ہوئے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو تیسرا حج تھا اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا حج تھا۔ ساتھیوں میں مولانا محمد یوسف صاحب کے علاوہ مولانا احتشام الحسن صاحب کاندلوی، مولانا نور محمد صاحب میواتی اور دوسرے حضرات بھی اس میں تھے۔ 1938 4 فروری کو مکہ مکرمہ پہنچے اور باب ابراہیم پر ایک مکان میں قیام کیا۔ دوران قیام حجاز میں تبلیغی کام ہوا۔ عربوں کے ایک اجتماع میں جو جبل احد پر ہوا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں تقریر ہوئی۔ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان میں پہلی دعوتی تقریر تھی۔ اس تقریر کا سامعین پر سننے والوں پر بہت اثر پڑا اور اس سفر سے عرب میں دعوتی کام کی بنیاد پڑ گئی۔ اہل عرب نے اس کام کی بڑی تعریف و تحسین کی اور کام کے وعدے کیے، اور اس سفر میں کام کے متعلق کئی بشارتیں بھی ملی۔ 1355 ہجری میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بستی حضرت نظام الدین میں اپنے والد ماجد سے حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ اسی وقت سے مولانا کے اندر حدیث کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس سلسلے میں ایک کتاب لکھنے کا شوق دل میں ہوا۔ حضرت شیخ کے اشارے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معنی الآثار کی شرح لکھنی شروع کی، جس کا سلسلہ آخر عمر تک رہا۔ شرح کا نام امانی الاحبار رکھا اور یہ مولانا کی تصنیف کی ابتدا تھی جو 3 جلد میں پوری ہوئی، جس کے 2 حصے طبع بھی ہوئے، چھپے بھی۔ تیسرا حصہ زیر تالیف تھا مگر آخری وقت قریب آ گیا۔ نکاح کے تقریباً 4 سال کے بعد 23 سے 24 رمضان المبارک 1358 ہجری میں 2 شنبہ اور 3 شنبہ کی درمیانی شب میں اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ایک بیٹا عطا فرمایا
محمد ہارون رکھا گیا نام، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے، وہ بھی جو ہے جوانی تک زیادہ عمر انہوں نے نہیں پائی، یہی مولانا سعد صاحب کے والد صاحب ہیں، مولانا محمد ہارون۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ابھی تک مولانا انعام الحسن اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نہیں ہوئے، تو فرمایا میں سمجھتا تھا کہ تم لوگ چچا جان یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب سے بیعت ہو چکے ہو، مگر بہرحال اب دیر نہ کرو۔ ہم لوگوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے بیعت ہونے کی درخواست کی تھی، حضرت جی نے اسے قبول کر لیا، اور غسل غسل کے بعد بڑے اہتمام اور بہت خوشی کے ساتھ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت فرما لیا تھا، اور جو ہے مبارکباد بھی دی۔ جب بھی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے حکم پر تبلیغی سفروں میں ہوتے، خواہ وہ کسی جماعت کے ساتھ گئے ہوں یا اپنے والد کے ہمراہ یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح خوشی کا اظہار فرماتے جیسے ان کی کھوئی ہوئی مایا دوبارہ مل گئی ہو، اور مسرت سے جھوم اٹھتے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلا بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ نو میں ایک جو اجتماع ہوا تھا، اس ٹائم کا بڑا اجتماع تھا، 25-30 ہزار لوگ تھے، اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا یوسف صاحب کا بیان طے ہوا تھا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی اور بیان کیا، اور صحابہ کے حالات واقعات سنائے، اور دعوت کے طرز کی، دعوت کے کام کی اہمیت کو بیان کیا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ الگ ٹہل رہے تھے اور تقریر سن رہے تھے۔ حافظ صدیق صاحب جو اس علاقے کے ذمہ دار تھے، ان دونوں بزرگوں ہستیوں سے تعلق بھی تھا، بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تقریر پر بڑی خوشی کا اظہار فرماتے رہے، اور اسی وقت ایک بار یہ بھی فرمایا کہ یہ لڑکا کام کر لے جائے گا، یعنی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی تقریر سن کے اطمینان ہوا کہ یہ لڑکا کام کر لے گا۔ یہ اتنی زیادہ جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو فکر تھی۔ ان تقریروں کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کھلنے لگی اور انشراح قلب ہونے لگا۔ اب علمی مشغلہ کے ساتھ ساتھ دعوت کے کام میں نکلنا بھی شروع ہو گیا، لیکن اس میں والد کے حکم ارشاد کا بڑا دخل ہوتا تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے حکم پر ایک مرتبہ میوات میں ایک چلہ کا ارادہ فرمایا، اور اس ارادے کو عملی جامہ بھی پہنایا، یعنی چلے میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ میوات نکلے۔ مولانا محمد یوسف صاحب کو اس چلے سے جن کیفیات کا احساس ہوا، جو شرح صدر ہوا، اس کا ذکر بھی کبھی کبھی فرماتے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب کام کا بوجھ ان کے سر آ گیا، دین کے درد، فکر، بے چینی، بے قراری نسبت والد سے منتقل ہو کر ان میں جب آ گئی، تو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط تحریر فرمایا، جس میں اپنے والد محترم کی زندگی میں تبلیغی کام سے گہرا ربط نہ ہونے کے بارے میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ اس کا مجھے افسوس ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد مجھے بہت زیادہ اس کا جو ہے احساس ہوا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو چلہ لگا تھا، مولانا کا یہ چلہ بڑے مجاہد و مشقتوں کا ہوا۔ گئے تو تھے اپنے والد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم و اصرار پر، مگر خود ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ سراپا دعوت بن گئے۔ ہر گاؤں میں اجتماع کرتے، ان اجتماعات سے جماعتیں نکالتے۔ کسی اجتماع سے اگر جماعت نہ نکلتی تو اس گاؤں میں کھانا نہ کھاتے، اور کوشش میں لگے رہتے کہ یہاں تک کہ جماعت نکال کر ہی جماعت کو روانہ کرتے۔ جو لوگ اس چلے میں مولانا کے ساتھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کئی دن فاقہ میں گزر جاتے۔ لوگ کھانے پر اصرار کرتے، مولانا اپنی شرط سامنے رکھ دیتے کہ جب جماعت نکالیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ یہی صورتحال پیش آ گئی، کئی دن گزر گئے، مولانا نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کو یہ معلوم ہوا، دہلی کے تاجر مٹھائیاں اور بہت ساری چیزیں لے کر آ گئے اور ان کے کھانے پینے پر اصرار کیا، مگر مولانا نے جماعت کی نکلنے کی شرط رکھی اور جماعت نکالی، اس کے بعد ہی کھانا کھایا۔
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم ارشاد سے ایک چلہ کراچی سندھ کے علاقے میں بھی گزارا، اور 1942 میں حاجی عبدالجبار صاحب، حاجی عبدالستار صاحب وہاں کے بڑے لوگ تھے، بڑے مالدار اور بہت نیک لوگ تھے۔ ابھی وہ علاقہ پاکستان میں ان کی دعوت کی خواہش پر تھوڑا عرصہ پہلے اس تبلیغی کام سے متعارف ہو گئے۔ اس سے گہری دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جماعت سفر 62 ہجری مطابق فروری 43 عیسوی کو، یعنی 1943 کو دوسری جماعت اپریل کی ابتدا میں مولوی رضا حسن صاحب کی عمارت میں کراچی گئی، اور جماعت کے ذریعے سندھ میں کام شروع ہوا۔ انہی دونوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی دنوں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جماعت کے ساتھ کراچی اور سندھ میں ٹھہرے اور مختلف علاقوں میں 40 دن تک کام کیا۔ مولانا کا یہ سفر بڑا مفید رہا اور خود مولانا کو اس سے بڑا فائدہ ہوا اور روحانی تسکین کا باعث ہوا۔ یعنی کتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خود مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وقت لگوایا جماعت میں، کیونکہ جب وقت لگے گا، کوئی بھی سب کا وقت جب لگے گا تب ہی وہ کیفیت معلوم ہوگی اور وہ چیز مطلب ہوگی۔ وقت لگنا سب کا بہت ضروری ہے، اسی لیے اپنے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ لگوایا، دیکھو میوات میں بھی لگایا اور سندھ میں بھی لگوایا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کے اگلے دن صبح فجر میں وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں جو لوگ وہاں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ صبح میں فجر کی نماز مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، یعنی جس دن مولانا الیاس رحمۃ کا انتقال ہوا اس کے دوسرے دن صبح میں فجر کی نماز مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور نماز کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمول کے مطابق، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی فجر بعد بیان کرتے تھے، تو فجر کی نماز کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان شروع کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا، یعنی علماء فرماتے ہیں انہوں نے محسوس کیا یہ تو مولانا محمد یوسف صاحب کی زبان سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں، یعنی وہی فکر، وہی جوش، وہی ولولہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے درد اور فکر کے ساتھ ایک سینے میں ایک آگ لگی ہوئی، یعنی ایک امت کا غم، ویسی بیان وہ کر رہے تھے۔ اس تقریر کے ختم ہونے سے پہلے یقین ہو گیا کہ یہ پوری نسبت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ نے منتقل کر دی، یعنی جو آخر میں فرمایا نا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف آ مل لے، اور آ کر جب ملے اور انہوں نے جو ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو زور سے جو ہے یعنی معانقہ کیا اور دبایا، اور اس کے بعد جیسے ان کا پورا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے فکروں کو اس طرح منتقل فرما دیا۔ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ اب یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔